السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از میر شاد اللہ حقانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں ایک نہیں بلکہ شاید بات 2-3 موضوعات پر چلی جائے، مگر مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے غور کرنے کی کوشش کروں گا پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون پر، کیونکہ پاکستان کی دونوں چیزیں جو بنی ہیں یہ ایک غیر طاقتور اور غریب اور کمزور طبقے کے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ ناظرین، آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، مگر آپ بخوبی یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے جو کہ تلخ ضرور ہے، مگر حقیقت ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ظلم مظلوم پر ہوا ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ آئین کی جبریت مظلوم پر ظاہر ہوئی ہے۔ جیسا کہ حالیہ میں آپ کا واقعہ آپ کو یاد ہے پشاور میں، اس سے پہلے کہ کیس کو کھولنے کی کوشش نہ کروں گا اور نہ ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے، مگر اس میں خود مختار وہ آدمی ہے جو آئین اور قانون کی پاسداری نہیں بلکہ غلامی کرے۔ ایک بات حالیہ کے واقعے کی ذکر کر رہا تھا۔ حالیہ کا واقعہ یہ ہے کہ عامر تہکالی کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پشاور تہکال کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آپ سب بخوبی جانتے ہیں، واقعہ پشاور کا ہو یا پنجاب کا ہو، واقعہ خیبر پختونخوا کا ہو یا بلوچستان کا ہو، ہمارے لیے ایک پاکستانی ہو کر سوچنا چاہیے کہ یہ زیادتی آخر کیوں ہوئی، پولیس اہلکار کو معطل کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ مگر جن لوگوں نے احتجاج کیا ان پر پولیس کا تشدد کرنا یقیناً یہ ایک جبر ہے۔ اگر اس کو ایک جنگل کا قانون کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آتے ہیں، عامر تہکالی کو انصاف دلایا جائے اور پولیس کی ان بھیڑیوں سے عوام کی جان جلد سے جلد چھڑا دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ تو اسی طریقے سے عوام بغاوت پر اتر آئے گی، اور عوام بغاوت پر اتر آتی ہے تو ہمارے آئین اور قانون اور ہمارے رواج کے مطابق اس آدمی کو دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے حق مانگنے کے لیے نکلتا ہے، آئین کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، آئین اور قانون سے اس کو جب انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ ایک اور راستہ اختیار کرتا ہے جس کو بغاوت کہتے ہیں، اور ہمارے اصطلاح میں اس کو ایک دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات واضح یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے 2018 کی حکومت شروع ہوئی ہے، حکومت کس کی ہے میں نام نہیں لوں گا، ایک غیر سیاسی موضوع بنانا چاہتا ہوں، تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات واضح ہے کہ حکومت کا پاور کم اور مافیا کا پاور زیادہ ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آٹا چور، چینی چور، آٹا چور، چینی چور، ان کو پکڑا بھی گیا، ان کے پکڑا تو نہیں، خیر نام سامنے آ گئے، ان کے خلاف انکوائری ہوئی۔ ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہو وہ اس کا نام SCL میں ہوتا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ تو کیا جہانگیر ترین ان چیزوں سے مستثنیٰ ہے، یا جہانگیر ترین جیسا آدمی موجودہ حکومت سے پاورفل ہے؟ دیٹ مینز بات واضح ہے کہ جہانگیر ترین موجودہ حکومت سے پاورفل ہے، اسی لیے آئین کے دائرے کو توڑ کر چارٹرڈ فلائٹ میں وہ لندن چلے گئے۔ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، جہانگیر ترین کو باہر جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، جب تک انکوائری پوری نہیں ہوتی جہانگیر ترین باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم عمران نیازی صاحب، ان کے کل پرسوں کی تقریر سے ایسا واضح ہوا کہ یہ پاکستان کا نہیں، PTI کا نہیں بلکہ مافیا کا وزیر اعظم ہے۔ اس بات کا مقصد کیا ہے کہ اپوزیشن کی پچھلے سالوں کا کیا درا، اگر نیب حساب مانگتی ہے 70% نیب ان کا بنایا ہوا ہے، اور اگر حساب مانگتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ نیازی ہے، نیازی گٹھ جوڑ ہے، تو پھر اگر یہ لوگ حساب نہیں دینا چاہتے تو وہ کیوں دیں؟ یہاں بات کو نوٹ کرے پلیز، اگر اپوزیشن حساب نہیں دینا چاہتی تو وہ کیوں دیں؟ اب وہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کس لیے؟ جہانگیر ترین کے لیے؟ خسرو بختیار کے لیے؟ نہیں۔ فون فنڈنگ کیس کے لیے؟ پشاور BRT کے لیے؟ واٹ از دا میننگ آف وہ کہ وہ حساب نہیں دیں گے؟ کون نہیں دے گا حساب؟ آپ تو اس تقریر سے واضح طور پر مافیا کے وزیر اعظم لگتے ہیں۔ مجھے وزیر اعظم ہونے پر، اس کے وزیر اعظم ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کو سلیکٹڈ کیا گیا، ان کو الیکٹڈ کیا گیا، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہے، میں اس بات پہ ذکر نہیں کر رہا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کون سا پاکستان چل رہا ہے؟ مافیا پاورفل نہیں تو ایک راتوں رات پیٹرول مہنگا کیسے کروایا گیا؟ اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟
عوام الجھن میں ہے، خدا را عوام پہ رحم کرے۔ آپ کو جو کرسی ملی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ اور آخری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پشاور کی عوام سے، کہ ہمت نہ ہارے، اسی طریقے سے اپنے حق کے لیے نکلے، دوبارہ بھی نکلے، لاٹیاں بھی چارج ہوں گی، مگر اس دن سے ڈرے جب کراچی کی طرح ایک ایس ایس پی آپ پر بھی مسلط کیا جائے گا جس کا نام راو انور تھا۔ وردی کی شکل میں بھیڑی عوام کو کھا گیا، قانون کو کھا گیا، سب کو اپنا غلام سمجھ کر یہاں سے فرار ہو گیا۔ کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی کہ راو انور کے سامنے کھڑا ہوتا یا راو انور کا کیس لڑتا۔ کسی وکیل نے اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی، کسی جج نے اس کے خلاف کیس نہیں سنایا، اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا، کیونکہ وہ راو انور تھا۔ پلیز پشاور والو، اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اپنے ملک کے اوپر بھی رحم کرو۔ فیصلے ہوتے ہیں، کیس کے خلاف سنوائی ہوتی ہے، چند دن اور چند مہینوں کے بعد کیسز غائب۔ آخر یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سا قانون اور کون سا آئین؟ عوام کس قانون اور آئین پر بھروسہ کرے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی، بل پاس ہوا سر عام پھانسی کا، کسی کو پھانسی نہیں ملی، حالانکہ مظلوم، حالانکہ ظالم موجود تھے جیلوں میں، سزا کسی کو نہیں ہوئی۔ کیا یہ جو بل پاس ہوتے ہیں یہ صرف قانون کے اس صفحے میں لکھا جاتا ہے، قلم میں لکھا جاتا ہے اور کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کو فالو نہیں کیا جاتا؟ نہیں، عوام کمزور ہے، اپنے حق کے بارے میں ضمیر مر گیا ہے، اپنے حق کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے، اپنا حق کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ ہم زر مرید غلام بن چکے ہیں، آئین اور قانون ہمیں اپنا غلام سمجھتی ہے۔ یہ قانون ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جس پہ چاہے فالو کرے، جس کو چاہے اس کا باپ بنائے۔ پلیز، آپ کو جب یہ عوام ووٹ دیتی ہے تو یہ سوچ کر دیتی ہے کہ آپ ہمارے لیے سوچیں گے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں۔ ایک اور بات، سندھ میں رہتا ہوں، سندھ کی تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گا، سندھ کی عوام کی اور سندھ کی حالات کی آپ حضرات کے سامنے۔ محترم بلاول بھٹو صاحبہ کہتے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب نے جس تقریر میں اسامہ بن لادن کو شہید کہا، سب سے پہلے تو میڈیا سے کہوں گا کہ وہ یہ بات ہرگز نہ کرے کہ عمران نیازی صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا۔ عمران نیازی کے قرار دینے سے وہ شہید نہیں ہوئے، ان کو مرتبہ جو ملا ان کو اپنے مقام کی وجہ سے ملا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے نیشنل ہیرو تھے، بلاول بھٹو صاحبہ ہرگز یہ بات نہ کرے کہ ان کو شہید کہنا صحیح نہیں ہے، وہ شہید ہے، ان کو یہ مقام ان کو یہ نام، یہ عزت اپنے مقام کی وجہ سے ملا، اور آپ کو یہ صاحبہ کا لقب بھی آپ کے مقام کی وجہ سے ملا ہے۔ جیسے آدمی ہوتا ہے ویسے اس کو مقام ملتا ہے، کوئی زبردستی اپنے لیے مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تنقید کرنے سے اچھا اپنے گریبان میں سوچیں۔ بلاول صاحبہ، آپ ذرا سندھ کی حالات کو دیکھیں، آپ وفاق پر تنقید کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے سندھ کی حالات دیکھیں، سندھ میں کیا ہے پوری طریقے سے۔ آپ کیا الیکٹرک سے عوام کا حق نہ دلوا سکے تو آپ کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ تنقید کرنا تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا، تنقید وہ آدمی کرے جو خود کفیل ہو، جو خود پورا ہو۔ آپ اپنے سندھ کو پورا کرے، اس کے بعد وفاق پر تنقید کرے۔ سارے حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ قانون کو قانون اور آئین کو آئین کے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہماری غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے فالوورز ہیں، اور ایک ریسپونسیبل سٹیزن کے ناطے ہر آدمی کو یہ فالو کرنا ہوگا، چاہے وہ کرنل کا بیٹا ہو، چاہے وہ جنرل کا بیٹا ہو، چاہے وہ پولیس کی وردی میں ہو، قانون سب کے لیے ہے، چاہے وہ پولیس کا بیٹا ہو، چاہے وہ ایس ایچ او، ڈی سی ایچ او، ایس ایس پی، ملٹری فورسز میں سے کسی کا بیٹا ہو، سیولنس میں سے ہو، مگر وہ قانون کو فالو کرے گا، کیونکہ قانون اور آئین پاکستان کے جھنڈے کے سائے تلے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے لیے ہے، چاہے وہ اس کا باپ قانون کا پاسدار ہی کیوں نہ ہو۔ صرف وردی پہن لینے سے انسان کی حیثیت نہیں بدلتی، اس کا عہدہ بدل جاتا ہے۔ عام انسان سے قانون کا پاسدار کہلاتا ہے، قانون کا باپ نہیں۔ اسی لیے قانون کو قانون کی طرح عوام سے بھی فالو کرائے اور اپنے گھر والوں پر بھی فالو کرائے، تب جا کے قانون بنتا ہے۔ بس آپ حضرات سے اتنی التجا تھی
ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی کا دل دکانے نہیں آتا، میں صرف اور صرف حقائق بیان کرنے آتا ہوں۔ کچھ حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں، شاید کسی کو بری لگی ہوں، اس لیے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دوبارہ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔